بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی برکت کی بات ہے۔ درود پاک پڑھیے اور ان برکتوں سے حصہ پائیے۔ ناظرین، یہ اسپیشل پروگرام ہے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سیرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، اتنی زبردست پرسنالٹی، جب بھی ان کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وقت کم ہو جاتا ہے اور ان کی خصوصیات ختم نہیں ہوتی۔ امت کے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے ان کی پرسنالٹی میں، کس طرح سے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور جب اسلام قبول کیا تو اس کے بعد ان کے آنے کی برکت سے اسلام کو جو عروج ملا، صحابہ کرام کے اندر جو ہمت اور حوصلہ مزید پیدا ہوا، اور پھر جب یہ خلیفہ بنتے ہیں تو اسلام کی جو ترویج و اشاعت اور دور دراز کے علاقوں تک اسلامی سلطنت کا پہنچنا، یہ ساری چیزیں ان کی سیرت کے نمایاں پہلو ہیں۔ پھر ذاتی خصوصیات کی طرف اگر نظر کرتے ہیں تو کیا شان ہے، کیا بات ہے، بہت کچھ ہے ان کی سیرت کے بارے میں کلام کرنے کو۔ اور اس پروگرام کی خصوصیت کے ہمارے ساتھ مفتی دعوت اسلامی مفتی قاسم صاحب دامن برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں۔ کیسے صاحب؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ تو ناظرین، آج مفتی صاحب سے کچھ سوالات کریں گے اور اس کے جوابات کی روشنی میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اول تا آخر پروگرام کو دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ مفتی صاحب، بہت ساری خصوصیات کا ذکر ہوتا ہے، جیسے ابھی کچھ دنوں پہلے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم نے پروگرام کیا، اور صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھتے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک کمال ہے، ایک سے بڑھ کر ایک کمال ہے۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کا تذکرہ پچھلی امتوں کی جو کتابیں تھیں، آسمانی جو کتابیں تھیں، ان میں بھی آپ کا ذکر ملتا ہے۔ تو پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے کہ کسی شخص کا کسی آسمانی کتاب میں ذکر ہونا، اس کی کیا اہمیت ہے، اور اسی کے ضمن میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو ہم کس طرح سے بیان کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں ایک بڑی نمایاں شخصیت ہے، اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ کا تذکرہ پہلی آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ اور اب پہلی بات تو یہی ہے کہ آسمانی کتابوں میں، یعنی اللہ کی کتابوں میں کسی کا تذکرہ موجود ہونا، یہ بذات خود کتنی اہمیت رکھنے والی چیز ہے۔ تو اس کا اندازہ تو اس بات سے لگا لیں کہ قرآن مجید میں جن کا تذکرہ موجود ہے، تو اس بات کو ان افراد اور ان ہستیوں کی شان اور عظمت کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھیں ان کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے۔ بے شک۔ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ ہے کہ سورہ نور کی ابتدائی آیات ان کی شان میں نازل ہوئیں اور ان کے واقعہ میں نازل ہوئیں، تو اب اسے ان کی عظمت کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہوا، اس کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا باقاعدہ اسے ایک اپنی اللہ کی بارگاہ میں فضیلت کے طور پہ بیان فرماتی تھی کہ میرا نکاح جو ہے وہ آسمانوں پر کیا گیا اور قرآن کے اندر اس کا تذکرہ ہوا۔ اچھا، اسی طرح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قرآن پاک میں آیا تو اس اعتبار سے بیان کیا جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح صحابہ کرام کی ہم شان بیان کرتے ہیں تو صحابہ کرام کی شان کے اندر اکثر و بیشتر پہلا چیپٹر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس صحابی کی شان میں قرآن میں کتنی آیتیں ہیں۔ جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید میں کسی ہستی کا ذکر ہونا یہ اس کی ایک بہت بڑی فضیلت کا سبب ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی امتوں کے ولی تھے، ان کی عظمت و شان میں ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک سورت ان کے نام پہ ہے، اور ان کا نام اور ان کا تذکرہ اور ان کی نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ اچھا، اسی طرح اصحاب کہف کی ہم کتنی فضیلت بیان کرتے ہیں، اور اس فضیلت کے پیچھے ایک بڑا سبب یا ایک بڑی شان ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا۔ تو یہ ایک پورا ایک سینیریو ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کی کتاب میں کسی کا ذکر آنا یہ اس کی عظمت و اہمیت کی اتنی بڑی دلیل ہے کہ جو سب کے نزدیک مسلم ہے۔ سبحان اللہ۔ جو جس ہستی کو ماننے والا ہے، ہم تو الحمدللہ سب ہستیوں کو مانتے ہیں، لیکن ویسے اس سے ہٹ کر بھی ایک فطری اعتبار سے اگر ہم دیکھیں
تو جو جس ہستی کو زیادہ ماننے والا ہے وہ اسی کے متعلق قرآن پاک کی آیات کو تلاش کرے گا۔ اچھا، اب جیسے قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، ایسے ہی تورات، انجیل، زبور اور دیگر بہت ساری کتابیں یہ بھی اللہ کی کتابیں۔ قرآن میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ محفوظ نہیں رہی اور قرآن مجید محفوظ ہے۔ ان کی شریعتیں منسوخ ہو گئی اور قرآن مجید کی شریعت جو ہے وہ قیامت تک باقی ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر کے یہ سب اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کا کلام ہونے کے اعتبار سے تو جو ایک عظمت اور ایک شان ہے وہ تو ان کتابوں کی ہے۔ اب وہ ان کتابوں میں تبدیلیاں ہوئیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ 100% کتاب ہی بدل دی گئی، یا تو وہ کتاب موجود ہی نہیں ہے، یا اس کا بہت تھوڑا حصہ موجود ہے، یہ اتنا موجود ہے اس میں سے کچھ تبدیلیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر جو بہت سے تذکرے، بہت سے واقعات، بہت سی ان کتابوں کی آیات وہ اپنی اصلی صورت میں موجود ہیں۔ صحیح۔ تو اب اس اعتبار سے دیکھیں تو اب جس کا تذکرہ بھی پچھلی آسمانی کتابوں میں، گزشتہ آسمانی کتابوں میں مذکور ہوگا تو یہ اس کی فضیلت ہوگی، اور بلکہ اس فضیلت کا ایک اندازہ اس سے بھی لگائیں کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کو اللہ تعالیٰ نے اس طور پر بیان کیا ہے کہ آپ کا تذکرہ پہلی کتابوں میں موجود ہے۔ بہت خوب۔ اب اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہوگی کہ یہ فضیلت کا ایک وہ انداز ہے یا فضیلت کی ایک ایسی دلیل ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بیان کیا۔ قرآن پاک کے الفاظ مبارکہ ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ سبحان اللہ۔ کہ یہ اہل کتاب جو ہے یہ اس نبی امی کو، یہ نبی امی کی پیروی کریں، وہ لوگ جو پیروی کریں نبی امی کی، رسول کی، وہ رسول کہ جسے لکھا ہوا پاتے ہیں، مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، واہ، جسے تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لکھا ہوا ہونا یہ فضائل میں سے ایک فضیلت ہے، یہ شانوں میں سے ایک شان ہے، یہ عظمتوں میں سے ایک عظمت ہے۔ تو یہی معاملہ جو ہے یہ اور دیگر ہستیوں کے اعتبار سے بھی ہے۔ قرآن مجید میں ویسے تو آیت مبارکہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ صحابہ کرام کا تذکرہ بھی تورات و انجیل میں موجود ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے جو فرمایا نا والذین معہ، جو حضور کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ ان کی ساری شانیں بیان کی کہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، تم انہیں دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی کو تلاش کرتے ہوئے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی ان کی پیشانیوں میں سجدوں کے نشانات سے ہیں۔ اب یہ شانیں بیان کر کے اور یہ ان کے احوال بیان کر کے، صحابہ کرام کے یہ احوال بیان کر کے، اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، کہ صحابہ کرام کی یہ حالت و کیفیت یہ تورات میں بھی ہے اور یہ حالت و کیفیت انجیل میں بھی ہے، یعنی تورات میں بھی بیان کی گئی ہے، انجیل میں بھی بیان کی گئی ہے۔ تو آج کے زمانے میں وہ علماء یا قدیم زمانے سے وہ علماء کہ جو قرآن پاک میں بیان کردہ سابقہ کتابوں کے تذکروں کو ان کی کتابوں سے نکالتے ہیں، تورات انجیل وغیرہ سے نکالتے ہیں، تو وہ صحابہ کرام کی شان کے متعلق جو تورات و انجیل کی آیات ہیں وہ باقاعدہ نکال کے بیان کرتے، جس میں اس کا ذکر موجود ہے کہ یہ ایک قدسی گروہ ہے، یہ ایک قدسی گروہ ہے، تو اس کا تذکرہ تورات و انجیل میں مذکور ہے۔ تو یوں اس اعتبار سے جماعت صحابہ جو ہے علیہم رضوان، اس کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں موجود۔ اب رہا خاص سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ کے بارے میں جدا گانا روایات ہیں کہ آپ کا ذکر پچھلی کتابوں میں موجود تھا۔ خود ایک روایت ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کسی پادری سے پوچھا، تم ہم لوگوں کو، یعنی کہ ہم امت محمدیہ کو، ہم صحابہ کو اپنی کتابوں میں کیسا پاتے ہو؟ تو انہوں نے تذکرہ پاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم ان کا تذکرہ پاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میرے بارے میں کیا پاتے ہو؟ تو اس پادری نے آگے سے جواب دیا کہ آپ کے بارے میں ہماری کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہے قرن من حدید، قرن من حدید یعنی لوہے کا سینگ جو انتہائی مضبوط ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس نے جواب دیا پادری نے، اس نے کہا اس سے مراد ہے امیر شدید، اللہ اکبر، ایسا حکمران جو بڑا مضبوط ہوگا، جو بڑا شدت والا ہوگا، جو بڑی قوت والا ہوگا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جیسا تذکرہ آپ کے بارے میں تھا ویسا ہی اس کا ظہور بھی ہوا،
کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے تھے. تو یوں صحابہ کرام کا تذکرہ اور بطور خاص سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ یہ پچھلی کتابوں میں موجود تھا، اور اس کا موجود ہونا جو ہے یہ آپ کے فضائل میں سے ایک عظیم فضیلت ہے. ماشاءاللہ، بہت خوب، بڑی ڈیٹیل میں ہم نے سنا. اور ناظرین اگر ہم غور کریں تو کوئی اگر معروف کتاب ہو اور اس کے اندر کوئی بہت بڑا رائٹر کسی کا نام لے دے اور اس کی تھوڑی سی تعریف کر دے تو لوگ جو ہے وہ اس کو ریفرنس کے طور پر یوز کرتے ہیں نا. تو مخلوق کا کلام، مخلوق کی کتاب میں کسی کا ذکر، اور ایک خالق کی، مالک کی کتاب، رب عز و جل کی کتاب، کلام الہی، اور ان آسمانی کتابوں میں جس کا ذکر خیر ہو تو پھر کیا ہی بات ہے. اللہ پاک ان کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے. مفتی صاحب، بہت سارے القابات مزید بھی ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لیکن وہ لقب کہ جو گویا کہ آپ کے نام کا حصہ بن گیا کہ اس کے بغیر آپ کا نام لیا ہی نہیں جاتا، یعنی عمر فاروق تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو لفظ فاروق جو ہے اس لقب کا معنی کیا ہے، اور آپ کی ذات پر اس کی امپلیمنٹیشن اگر ہم دیکھتے ہیں، اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ کس طرح سے ظاہر ہوتے ہیں، اور اس لقب کی آپ کی سیرت میں کیا اہمیت ہے؟ لفظ فاروق جو ہے یہ عربی اعتبار سے لفظ فرقن سے بنا ہے، جو ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں نا، فرق کرنا، دو چیزوں کے درمیان امتیاز کر دینا، ڈیفرینشیٹ کر دینا، دونوں کو ایک دوسرے سے نمایاں اور ممتاز کر دینا کہ یہ ہے، یہ ہے، دونوں میں فرق کر دینا. تو لفظ فرق کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو فرق کرنے والے کو عربی کے اعتبار سے کہتے ہیں فارق، فرق کرنے والا. اور فاروق جو ہے یہ اسی سے مبالغے کا صیغہ ہے. مبالغے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس فرد کے اندر وہ معنی بڑی شدت کے ساتھ موجود ہے، بڑے کمال کے ساتھ موجود ہے، بڑی جو ہے وہ عمدگی کے ساتھ موجود ہے. ایک عام اس مصدری معنی کے اندر مزید قوت و شدت کے ساتھ اس معنی کا ہونا جو ہے وہ مبالغہ کہلاتا ہے. تو فاروق کا مطلب ہوا بہت زیادہ فرق کرنے والا، صحیح، فرق کو بہت زیادہ نمایاں کر دینے والا. تو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، اور آپ کے معروف القاب میں سے ایک لقب ہے. یعنی یوں کہہ لے کہ جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صدیق، تو صدیق اکبر، صحیح. تو اب صدیق اکبر اور ابو بکر صدیق، تو اب آپ جو بھی لفظ بولتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ابو بکر بولیں تو بول دیتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یا بول دیتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ یا تو کہتے ہیں حضرت عمر فاروق جی، اور یا کہتے ہیں فاروق اعظم. فاروق اعظم، ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح جو ہے یہ ایک نمایاں وصف کے طور پہ جڑا ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو غنی کا لفظ، جی، عثمان غنی. اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو آپ کے نام کے ساتھ مولا، مولا علی. تو یہ مولا کا لفظ جو ہے یہ آپ کے نام مبارک کے ساتھ بالکل جو ہے نا یوں کہہ لے کہ ملا ہوا ہے. اچھا، یا علی مشکل کشا، مولا علی مشکل کشا، صحیح، ٹھیک ہے. اچھا، یا خیبر شکن، صحیح. تو یہ یوں کہہ لیں کہ ان صحابہ کرام علیہم رضوان میں بڑی بڑی عظمتیں اور شانیں ہیں، لیکن ان کے کچھ اوصاف بڑے نمایاں ہیں. تو جس کا جو وصف عام طور پہ سب سے زیادہ نمایاں ہے، بڑا نہیں ہو سکتا، بڑا ان کی کوئی دوسری شان ہو، صحیح، لیکن ان کی دوسری شان زیادہ بڑی ہو، لیکن جو نمایاں ہے، جو ان کی پہچان کا ایک ذریعہ بن گیا، تو اسے ان کے نام کے ساتھ جو ہے وہ ملا کے بیان کر دیا جاتا ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب ہے وہ ہے فاروق، اور وہ بھی فاروق اعظم، سبحان اللہ. سب سے بڑے فرق کرنے والے. سب سے بڑے فرق کرنے والے کس طرح؟ بیسیکلی تو اس کے پیچھے ایک پورا وہ واقعہ ہے کہ آپ کو یہ لقب کب ملا. فاروق کا لقب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کو عطا فرمایا تھا، اور اس کا واقعہ وہی تھا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے اسلام قبول کرنے تک مسلمان جو نمازیں پڑھتے تھے وہ چھپ کے پڑھتے تھے. وہ خانہ کعبہ کے پاس جا کے اعلانیہ عبادت نہیں کر سکتے تھے کہ کفار پھر بہت ایذا پہنچاتے تھے، ستاتے تھے، تنگ کرتے تھے. تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم ہم حق پہ ہیں. تو فرمایا کہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں اگرچہ اس راہ کے اندر اب ہماری جانیں چلی جائیں؟ تو فرمایا یقیناً ہم حق پہ ہیں. تو عرض کی کہ یا رسول اللہ پھر ہم چھپ کے عبادت کیوں کرتے ہیں، ہم اعلانیہ عبادت کریں گے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو وحی الہی کی اجازت کے ساتھ یا اس کے حکم پر ہی یہ سارا معاملہ کر رہے تھے،
لیکن وہ کہ جب حالات بھی اس طرح بدلے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے درخواست بھی کی، اور لازمی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے بھی اس کی اجازت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مل گئی، تو اب مسلمان دو جو ہے وہ جماعتوں کی صورت میں یا دو گروہوں کی صورت میں نکلے۔ ایک جو صحابہ کرام کی لائن تھی اس کے آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دوسرے کے آگے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہ دونوں ہستیاں یہ جو ہے یہ خانہ کعبہ کے پاس گئیں، اور وہاں جا کر انہوں نے تکبیریں کہیں اور اللہ کی بڑائی بیان کی، اسلام کا اعلان کیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے خانہ کعبہ کے پاس جا کے اعلانیہ عبادت کی۔ سبحان اللہ۔ تو چونکہ آپ کے اس عمل سے وہ جو مسلمانوں کی ایک عدم قوت کا ایک معاملہ چل رہا تھا، تو وہ قوت میں بدل گیا۔ واہ۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا تھی کہ اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے قوت عطا فرما، وہ اس دعا کی قبولیت کا اظہار ہو گیا تھا۔ تو اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو فاروق کا لقب دیا تھا کہ آج حق اور باطل جو ہے یہ بڑا واضح طور پہ ایک دوسرے سے جدا ہو گیا، کہ اب یہاں پر اہل باطل جو اپنے بتوں کی عبادت کے لیے آتے ہیں، تو اب اہل حق جو ہے وہ خدا کی عبادت کے لیے آئیں گے۔ تو یہ آپ کا وہ لقب ہے جو فاروق آپ کو عطا کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر یہ لفظ فاروق اصل تو اسی اعتبار سے ہے، لیکن ویسے جب اس کی ڈیٹیل کے اندر جائیں اور اگر اس کی وہی جو اپلیکیشنز ہیں، اس کی امپلیمنٹیشنز ہیں، اگر اسے مزید دیکھیں تو پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جس کے اندر یہ اس کے اثرات جو ہے وہ نمایاں طور پہ نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ خود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اپنے فیصلے ہوتے تھے اور جو آپ کی آراء ہوتی تھی، وہ خود ایسی ہوتی تھی کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامی تائید حاصل ہوتی تھی۔ واہ، کیا بات۔ اور آپ کا وہ فیصلہ جو ہے وہ غلط راستے سے ہٹ کے درست راستے کی طرف زیادہ جایا کرتا تھا۔ تو اب یہ درست فیصلے کی طرف جانا جو ہے یہ بھی اسی فاروق کی ہی جو ہے وہ اس کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔ اچھا، پھر ایک اور چیز یہ تھی، اس کے ساتھ ایک اور لفظ عرض کروں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کے پیچھے ایک اور فضیلت نظر آتی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، سبحان اللہ۔ اے ایمان والو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں حق و باطل کے درمیان فرق کی قوت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب یہ وعدہ کس بات پہ ہے؟ تقوی اختیار کرنے پر، اور اس پر یہ وعدہ ہے کہ حق و باطل میں فرق کی قوت عطا کی جائے گی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی کس درجے کا ہوگا کہ جس پر انہیں حق و باطل میں فرق کی قوت ہی نہیں عطا کی گئی بلکہ ان کو فاروق بنا دیا گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اور فاروق اعظم بنا دیا گیا۔ تو یہ آپ کے تقوی کی بھی اسی اعتبار سے دلیل ہے کہ آپ اتنے بڑے متقی تھے کہ خدا نے یہ انعام عطا فرمایا۔ پھر زندگی میں اور جو واقعات ہیں تو واقعات کی ایک بہت لمبی تفصیل بن جائے گی۔ تو یوں ہے کہ بہرحال لفظ فاروق کے اندر جو آپ کی عظمتیں ہیں وہ بڑی واضح ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم، آپ کی فراست کسی بھی بڑی پرسنالٹی کے لیے یقیناً عام شخص کے مقابلے میں ان اوصاف کا ہونا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ کچھ واقعات کی روشنی میں بیان ہو کہ آپ کی فہم و فراست کیسی تھی، اور برکت کے لیے ایک آپ کے خواب کا واقعہ جس سے اس ٹاپک کا بھی تعلق ہے میں پیش کرتا ہوں۔ میں نے پڑھا تو بڑا مزہ آیا۔ آپ نے کسی شخص کو کسی علاقے کا امیر بنایا اور اسے روانہ کیا کہ تم چلے جاؤ، اس کے ساتھ کچھ لوگ بھی ہوں گے۔ اب وہ مدینے سے نکل کر کچھ فاصلے پر ہی تھے، وہاں پر انہوں نے پڑاؤ کیا، سوئے تو اس نے خواب دیکھا، تو اس نے کہا بھی تو مدینے کے قریب ہوں تو واپس جاتا ہوں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے اس کی تعبیر ہی پوچھ لیتا ہوں، پھر آگے کا سفر کر لوں گا، ورنہ ہو سکتا ہے دل میں یہ خیال باقی رہے۔ تو وہ وہاں سے واپس آیا اور اپنا خواب بیان کیا۔ تو آپ نے خواب سن کے فرمایا کہ اب تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں میں معزول کرتا ہوں۔ اچھا، صحابہ کرام بڑے حیران کہ حضور ابھی تو اس کو آپ اتنی آسانی سے تو ہر ایک کو بناتے بھی نہیں ہیں اور اس کو معزول کر دیا۔ تو آپ نے جو قریبی صحابہ ہوں گے، جو قابل اعتماد ہوں گے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اس کے خواب کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ یہ مستقبل میں جا کر بغاوت کرے گا اور اسلامی سلطنت کے خلاف کھڑا ہوگا۔ تو اب اگر یہ امیر بن کر وہاں چلا جاتا اور طاقت کے ساتھ بغاوت کرتا تو اسلام کو تو بڑا نقصان ہوتا۔
تو اس کے نیچے پھر لکھا ہے کہ واقعی ایسا ہوا، کیا وہ امیر تو نہ تھا لیکن وہاں پہ وہ انفرادی طور پر چلا گیا، اور جب کچھ عرصے کے بعد بغاوتیں ہونا شروع ہوئیں تو وہ باغیوں کے گروہ کا حصہ بن کر آیا، لیکن ظاہر ہے کہ ایک عمارت اور حکومت کے ساتھ اور ایک عام حیثیت سے تو بڑا فرق ہو گیا ہوگا، تو کمال ہے یہ، لیکن یہ تو ایک خواب کا واقعہ ہے۔ اور جو دیگر آپ کے فیصلے ہیں، آپ کی فہم ہے، آپ کی فراست ہے، آپ کا پرکھنا ہے، وہ کیسا تھا؟ یہ بہت وسیع موضوع ہے یہ جی، اور اس کو میں چند انداز کے اندر بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہی ہے کہ غیر مسلموں نے جو صحابہ کرام پر کتابیں لکھی، صحابہ کرام پر، صحیح، ان میں سب سے زیادہ کتابیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لکھی گئی۔ یہ بالکل فیکٹ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ آپ دنیا کے اندر تلاش کر لیں، آپ سرچ کر کے دیکھ لیں، آپ کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں نالجبل آدمی سے، کہ غیر مسلموں نے جو سب سے زیادہ کتابیں مسلمانوں میں سے کسی ہستی کے بارے میں لکھی ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لکھی۔ واہ، اچھا، اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ غیر مسلموں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو اس لیے کتاب لکھیں گے کہ یہ ایک دین اسلام لے کر تشریف لائے، آخری نبی ہیں۔ اچھا، ان کے اعتبار سے آخری نبی ہونے کا دعویٰ ہے، ہمارے اعتبار سے آخری نبی قطعی طور پہ ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تو وہ اس اعتبار سے لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد کی جو شخصیات ہیں، وہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، جتنے بھی صحابہ کرام، ان میں بطور خاص سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر لکھنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں جو فہم و فراست، جو دانش و حکمت، جو سلطنت و حکومت کا چلانا، اور جو آپ کا اسٹریٹجیز کو اختیار کرنا، جو آپ کا سلطنت کو وسعت دینا، جو اسے بھرپور قوت کے ساتھ بہترین انداز میں چلانا، جو کہیں پوری اتنی وسیع سلطنت کے اندر بھی کسی بڑی بغاوت کا کھڑا نہ ہونا، یہ تمام کی تمام چیزیں غیر مسلموں کے لیے تو یہ وہ پہلو ہے کہ جس کے اوپر انہوں نے ریسرچ کرنی تھی کہ آخر کیا چیز ہے کہ ایک شخص کے جس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، اللہ اکبر، اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک زندگی گزاری ہے، وہ عالمی سلطنت کا وہ حصے کے طور پہ نہیں تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ظاہری حکومت تھی وہ تو ایک خطہ حجاز اور اس سے آگے مزید جو خطہ عرب بنتا ہے اس کے اوپر تھی، اور اس میں جو ایک انٹرنیشنل جو ریلیشنز ہیں، انٹرنیشنل افیئرز ہیں، ان سب چیزوں کے اعتبار سے ایسے تجربات نہیں ہوئے تھے کہ جس سے یوں کر کے سیکھا گیا ہو۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کی برکت ایک، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی فہم و فراست دو۔ واہ، یہ بذات خود وہ چیز تھی کہ جس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارے کارنامے سر انجام دیے کہ ایک طرف تو جو آپ کی سلطنت تھی وہ انتہائی مضبوط ہوئی، نمبر ایک۔ نمبر دو، مضبوط ہونے کے ساتھ یہ 12 سے 13 سال کا عرصہ تھا کہ جس میں 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح ہوا۔ 22 لاکھ مربع میل، پاکستان جو ہے وہ کلومیٹر کے اندر شمار کیا جاتا ہے، 8 لاکھ مربع کلومیٹر، یعنی کہ 7,96,095 کلومیٹر جو بچپن سے رٹا لگایا ہوا ہم نے، دیکھیں یوں کہ 8 لاکھ آپ لگا نا، 8 لاکھ مربع کلومیٹر۔ مائلز جو ہے وہ اس سے زیادہ ہوتے ہیں، اگر یہ مائل سے مراد وہ کلومیٹر کے مقابلے میں ہی، تو اس اعتبار سے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان جیسے 4 ملکوں کا جو ایریا بنتا ہے وہ سارے کا سارا آپ کے 12 سال کی فتوحات کے اندر ہے۔ اور پھر وہ جو فتوحات ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ دائیں بائیں کے کمزور ممالک، وہ اپنے وقت کی سپر پاورز ہیں، ایسا ہی، یعنی ایک طرف فارس کی سلطنت تھی اور دوسری طرف جو ہے وہ روم کی سلطنت تھی۔ اتنی عظیم اور اتنی قوت والی سلطنتوں کو مغلوب کر کے غلبہ حاصل کرنا اور اپنی سلطنت کو پھیلانا، کمال، پھر وہاں پر اب لازمی بات ہے کہ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ سپہ سالار کو بیچ دیا تو وہ کلی اختیار کے ساتھ اب جو بھی کرتا رہے،
کیونکہ وہاں پر پیچھے سے جو ہے نا وہ کمک آئے گی، پیچھے سے لشکر آئے گا، پیچھے سے قوت آئے گی، مشاورت مسلسل جاری رہتی تھی۔ تو آپ نے جو ہے جو مشاورت کا سلسلہ کہ کس علاقے میں جانا ہے، کیسے جانا ہے، کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے، کس کو بڑا بنا کے بیچنا ہے، کس کو جونیئر کرنا ہے، کس کو سینئر کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو اپنی فہم و فراست سے طے کر کے آپ نے یہ سارا نظام کیا کہ جس کے ذریعے اس قدر عظیم الشان فتوحات ہوئی۔ تو اب ایک سلطنت کی مضبوطی نمبر 1، نمبر 2 جو فتوحات کا سلسلہ ہے یہ 2، تیسرے نمبر پہ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق یعنی کہ ہم اگر اپنی ظاہری نظر سے دیکھیں تو ظاہر کے ساتھ ہے نا، فتوحات کا سلسلہ اور ادھر سلطنت کی مضبوطی، اگرچہ وہ اسلامی سلطنت کی مضبوطی تھی اور وہ اسلامی فتوحات تھی، تو لہذا وہ چیزیں اپنی جگہ جو ہے وہ ایک دین، قرآن اور ہمارے جو ہے نا وہ ایمان کے ساتھ جو ہے نا وہ متصل چیزیں ہیں، کیونکہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہوس ملک رانی اور ہوس حکمرانی، ان چیزوں کا تصور بھی نہیں ہے وہاں پر، ٹھیک ہے نا، یہ سب جو ہے نا یہ اللہ کے راستے میں لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تاکہ اللہ کا دین بلند ہو، تو وہ اس طور پہ تھی۔ اچھا، لیکن اس کے ساتھ اب دوسری طرف ان کی علمی زندگی، ان کی روحانی زندگی، ان کی پرسنل لائف، ان کی فیملی لائف اور ان کا اپنے قرب و جوار کے افراد کے ساتھ تعلقات، ان کا فرق مراتب رکھ کے ہر ایک کے ساتھ سلوک کرنا، یہ سب ایسا تھا کہ یوں کہہ لیں کہ جیسے ایک انتہائی ماہر جوہری کوئی موتیوں کا ہار بناتا ہے تو اسے پتا ہے کہ کس موتی کو کب پرونا ہے اور کہاں پرونا ہے، واہ، اور وہ اس کو یوں تیار کر کے رکھتا ہے کہ وہ ہار جو ہے وہ انتہائی زینت کے ساتھ اور انتہائی خوبصورتی کے ساتھ وہ بنا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی میں آپ ایک مثال دیکھیں، جی، جو اکابر صحابہ تھے، یعنی کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زیادہ قرب والے صحابہ تھے، ان کی اکثریت کو آپ نے مدینے سے باہر نہیں جانے دیا، اچھا، انٹینشنلی، انٹینشن بھی، اب یہ نہیں جائیں گے۔ اچھا، اصحاب بدر آپ نے ان کی اکثریت کو مدینے سے باہر نہیں جانے دیا۔ اچھا، اب آپ دیکھیں ظاہری اعتبار سے یہ کیا ہے، لیکن اصل یہ تھا کہ آپ کی یہ سوچ کے اندر تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں زیادہ رہنے والے لوگ جتنے متقی ہوں گے، جتنے نور نبوت سے فیض یاب ہوں گے، جتنا اللہ نے ان کو دلوں کو پاکیزہ بنایا ہوگا، جتنا فہم قرآن ان کو حاصل ہوگا، جتنا دین اور شریعت کی سمجھ ان کو ہوگی، اور جتنا ان کے عمل نے ان کو نکھار دیا ہوگا، اور جتنا اللہ کی طرف سے تائید ان کو حاصل ہوگی وہ دوسروں کو نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ اکابر صحابہ کرام جیسے حضرت عثمان غنی، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بہت سارے صحابہ کرام، اور دوسری طرف اصحاب بدر، کہ اصحاب بدر کو ہمیشہ سے بزرگ صحابہ کرام میں شمار کیا جاتا رہا، اور صحابہ کرام میں ایک معزز اور مکرم ہستیوں کے اندر ان کو شمار کیا جاتا رہا، تو اس لیے آپ نے ان کی بھی اکثریت کو مدینہ منورہ میں رکھا ہوا تھا۔ یہ ایک فہم و فراست کی ایک اعلیٰ درجے کی دلیل ہے کہ ایک انتہائی ذہین، نیک، متقی، پرہیزگار اور صاف دل والے اور مخلص اور ایمان کی روشنی اور ایمان کی چاشنی سے لبریز شخصیات کو جو ہے وہ اپنے قرب و جوار میں رکھے، تاکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بوقت ضرورت اچھے طریقے سے مشورہ کر سکے۔ سبحان اللہ، تو یہ آپ کے اس فہم کا ثبوت ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ان صحابہ کرام کو اپنے پاس رکھا۔ پھر اس کے بعد جب آپ فردن آپ کے اقدامات کو دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے جنگ یرموک ہوئی ہے تو اس کے اندر کیا صورتحال تھی، اور ادھر جو ہے وہ روم کی طرف لشکر گیا تو وہاں کی صورتحال کیا تھی، وہاں جو اسٹریٹجی ہے، وہاں جو سپاہ سالاروں کی تقرری ہے، اب ان سب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک اپنی جگہ پہ بڑی نمایاں نظر آتی ہیں۔ تو یوں کہہ لیں کہ انفرادی زندگی یا آپ کی جو مدنی زندگی، یعنی جو آپ کی مدینہ طیبہ کی زندگی، یا آپ کی جو ریاستی زندگی ہے، یا آپ کی جو ایک فرما روا کے اعتبار سے دوسرے ملکوں کی طرف اپنے افراد کو روانہ کرنے کی زندگی ہے، ہر جگہ میں آپ کی فہم و فراست انتہائی اعلیٰ درجے کی نظر آتی ہے۔
پھر اس کے ساتھ جتنے اور آپ کے کام ہیں، یعنی اب یہ بھی دیکھیں، جو میں نے کہا نا کہ غیر مسلموں نے سب سے زیادہ کتابیں آپ پہ لکھی ہیں، جی وہ آپ کے اسی نظام سلطنت کو سمجھنے کے لیے، بے شک، یہ انہوں نے کیا کام کیا اور کس حکمت کے پیش نظر کیا. ایسا ہی تو آپ نے جتنے کام کیے اور جن حکمتوں کے پیش نظر کیے، جتنا ان چیزوں کو ڈی کوڈ کرتے جاتے ہیں اور ان کی حکمتوں کو سمجھتے جاتے ہیں، آپ کی شخصیت اتنی ہی کھل کے سامنے آتی ہے. ماشاءاللہ، بہت خوب مفتی صاحب. مفتی صاحب ایک اور بڑی کمال کی شان ہے، اور میں تو جب بھی اس کو پڑھتا ہوں تو ایک الگ ہی تصور آتا ہے کہ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کی رائے کے مطابق قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی. یہ پہلو کتنا بڑا ہے اور کتنی آیات نازل ہوئیں، اگر ان میں سے چند کا تذکرہ بھی ہو جائے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید کی بہت سی آیات مبارکہ وہ ہیں کہ حضرت عمر فاروق کی جو رائے تھی تو آیات مبارکہ نے ان کی تائید فرمائی، اور آپ کی جو رائے ہے وہ قرآن کی ان آیتوں کے موافق ثابت ہوئی. سبحان اللہ. اور اسے موافقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے باقاعدہ عنوان دے کر کتابوں میں لکھا جاتا ہے. اسی لیے جو سیرت کی کتابیں ہیں، جو تاریخ کی کتابیں ہیں، جو فضائل کی کتابیں ہیں، مناقب کی کتابیں، اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں اس بات کو ضرور ذکر کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور کتنی آیات ہیں اس میں جو ہے وہ علماء کرام کا اختلاف ہے، بعض نے 9، بعض نے 13، بعض نے 17، بعض نے اس سے بھی زیادہ آیات بیان کی ہیں. لیکن یہ بات مسلم ہے کہ بہت سی آیات جو نازل ہوئی ہیں وہ اسی طرح نازل ہوئی جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات کو ویسا نازل فرمایا. یہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے جو ایک سبب بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے سلسلہ نبوت. جی. سلسلہ نبوت میں قلب کی صفائی جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچی ہوتی ہے، اور وہاں پر جو اللہ کی طرف سے انوار و تجلیات کی بارش ہے اور جو وحی الہی کا اس کے ساتھ ایک تعلق ہے، وہ ایک بالکل ہی جدا نوعیت کا ہوتا ہے. وہ قطعیت والا ہوتا ہے، وہ جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے حفاظت والا ہوتا ہے، وہ خدا نے اس مرتبے پر فائز کرنے کے اعتبار سے وہ تعلق جو ہے وہ بنایا ہوتا ہے. لیکن انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد جو غیر نبی ہیں، تو غیر نبیوں کے اندر بھی ان کے عمل، ان کے تقوی اور ان کی قلبی صفائی اور ان کا جو خدا سے تعلق ہے اور شہود عند اللہ ہے، اس کے اعتبار سے ان کا قلب اتنا صاف ہوتا ہے کہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ یہ شرف عطا فرماتا ہے کہ بہت سی چیزیں ان کے دلوں پر القاء فرماتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرشتوں پر بھی القاء فرماتا ہے. اور قرآن پاک کے اندر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو باقاعدہ تذکرہ ہے کہ فرشتے ان کے پاس آئے اور آ کر انہیں خدا کا پیغام دیا. یہ تو پورا واقعہ قرآن پاک میں بڑا وضاحت کے ساتھ موجود ہے. جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام آئے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور آ کر انہیں بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا عطا کرے گا، یعنی میں تمہیں بیٹا عطا کروں گا. یوں اچھا، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ کے بارے میں قرآن پاک کے اندر ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، کہ ہم نے موسیٰ کی والدہ کے دل میں یہ بات اتاری. تو جو غیر انبیاء ہیں ان کے دلوں کے ساتھ بھی خدا کا الہام کا تعلق اور خدا کے انوار کے نزول کا تعلق جو ہے یہ ہوتا ہے. تو اب کیا ہے کہ قرآن مجید لفظ و معنی کا مجموعہ ہے، لہذا جو آیات مبارکہ ہیں وہ تو قلب نبی پر ہی اتریں گی، الفاظ اپنے معنی کے ساتھ جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے دل پہ اتریں گے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے قرآن مجید آپ کے قلب اطہر پہ اترے گا. اب جو دوسری شخصیات ہیں ان کے ساتھ یہ ہے کہ ان کے قلبی انوار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ایسا روشن کر دیتا ہے اور ان کی فہم کو اتنا عظیم بنا دیتا ہے کہ ان کے دلوں میں جو خدا کی حکمتیں ہیں ان حکمتوں کے اعتبار سے یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ یہ بات ایسے ہونی چاہیے. واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ. اب جیسے یہ جتنے واقعات ہیں، ان واقعات کو اگر آپ دیکھیں، جیسے مثال کے طور پر پہلا واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ نے عرض بھی کیا کہ جو مقام ابراہیم ہے اسے نماز کی جگہ بنانی چاہیے. اچھا.
تو قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل ہوئی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، سبحان اللہ، اور مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، نماز کی جگہ بنا لو۔ اچھا، اسی طرح ازواج مطہرات جو ہے، پہلے پردے کے احکام جو ہے وہ اس طرح یہ آہستہ آہستہ کر کے پردے کے احکام بڑھے۔ تو پہلے پردے کے احکام میں یہ تھا کہ ازواج مطہرات سے جو لوگ آتے تھے تو وہ جو ہے وہ پردے سے ہٹ کر ہی وہ چیزوں کا لین دین کرتے، کوئی چیز پکڑانی ہے، کوئی لینی ہے، صحیح، تو یوں آمنے سامنے ہوتا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تقدس ہے اور آپ کا جو مقام ہے، تو اس اعتبار سے ہونا یہ چاہیے کہ ازواج مطہرات سے جو بھی کوئی چیز مانگے تو وہ پردے کے پیچھے سے مانگے، صحیح، کیونکہ مدینہ طیبہ میں جیسے صحابہ کرام تھے اسی طرح بہت سارے منافقین بھی تھے۔ صحیح، مدینہ طیبہ میں منافقین کا ہونا جو ہے یہ تو واضح ہے نا، سیرت کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ منافق تھے۔ تو اب جو صحابہ کرام ہیں ان کا جو رویہ ہے وہ تو لازمی بات ہے کہ ازواج مطہرات کے ساتھ بڑا تقدس والا، لیکن منافقین جو منبع شر تھے اور جن کے دل و دماغ کے اندر جو ہے وہ اسلام دشمنی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بغض بھرا ہوا تھا، تو ان سے تو کسی بھی شر کی اور شرارت کی جو ہے وہ خدشہ ہو سکتا تھا۔ تو اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ خیال تھا کہ ازواج مطہرات کے تقدس کے اعتبار سے صحابہ کرام بھی پردے کے پیچھے سے ہی سوال جواب کرے، اور جو دیگر لوگ ہیں وہ بھی کریں۔ کوئی فرق تو تھا نہیں کہ بھئی یہ منافق ہیں، یہ صحابہ کرام، ایسا تو تھا نہیں۔ تو لہذا جو حکم ہوگا وہ اوورآل ہوگا، سب کے لیے ہوگا۔ تو آپ کے دل میں یہ خیال تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل فرمائی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب تم ان سے کوئی سامان مانگو ازواج مطہرات سے تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ واہ، تو اب دیکھیں جو ان کے دل میں اپنے اس پورے ماحول کو، نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کو دیکھتے ہوئے جو ان کے دل میں ایک تقاضا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اچھا، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ان کے بیٹے نے تقاضا کیا، عبداللہ ابن ابی نے وصیت کی تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھایا۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ نہیں جنازہ پڑھانا، اس کا نہیں جنازہ پڑھانا، کیونکہ یہ منافق ہے۔ اچھا، اب آپ کے جو ذہن میں اس حوالے سے چیزیں تھیں، ایک تو یہ تھا کہ بھئی جو زندگی بھر دشمنی کرتا رہا اور مرتے دم تک دشمن رہا، اگر اس کی جنازہ پڑھایا جائے گا تو جو مومن اور منافق کا فرق ہے وہ کیسے ہو، اور جو منافق کی سزا ہے وہ کیسے ہوگی، صحیح، اور جو مسلمان کی مومن کی حوصلہ افزائی ہے وہ کیسے ہوگی، اور جو اس منافق کے پیروکار ہیں تو ان پیروکاروں کو کوئی عبرت اور کوئی نصیحت کیسے ہوگی کہ اس کا جنازہ ہی پڑھا دیا؟ نہیں پڑھائیں گے تو ہوگا نا کہ دیکھیں اس کا جنازہ نہیں پڑھایا جس کی کرتوتیں یہ تھیں۔ تو اب آپ اپنی ان حکمتوں کے اعتبار سے آپ جو ہے نا یہ عرض کر رہے تھے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چونکہ ممانت نہیں ہے اور آپ کے پیش نظر دوسری حکمتیں تھیں اور ان کا خیر اپنے اعتبار سے ظہور ہوا، تو نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ تو قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل ہو گئی کہ اب تک کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت کے ساتھ ہوا، تو لہذا اب تک پر تو کوئی کلام نہیں، کہ نبی پاک علیہ السلام کا فعل ہے، عمل ہے، تو اس پر کوئی کلام نہیں۔ آئندہ کے لیے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کہ ان میں سے کسی کا جنازہ نہ پڑھائیں اور نہ ان میں سے کسی کی قبر پہ کھڑے ہو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن حکمتوں سے پڑھایا وہ اپنی جگہ بعد میں ظاہر ہوئی کہ بہت سارے منافقین نے توبہ کی، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اعتبار سے جن چیزوں کو پیش نظر رکھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل فرما کے آئندہ کے لیے یہ حکم نازل کر دیا۔ اچھا، پھر اسی طرح شراب کا حکم تھا۔ شراب جو ہے نا وہ شروع اسلام کے اندر جو ہے وہ شراب پینا جو ہے وہ حرام نہیں تھا، اس کی رخصت تھی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ فرمایا کہ اس کا نقصان جو ہے وہ اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ نماز کے وقت جو ہے وہ شراب نہیں پینی۔ تو یہ سلسلہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش یہ تھی کہ شراب کو مستقل بنیادوں پہ حرام کر دیا جائے، کیونکہ اس کے جو عقلی مفاسد ہیں، جو اس کی وجہ سے عقل مغلوب ہوتی ہے اور دماغ میں برے خیالات پیدا ہوتے ہیں اور اس کے بعد افعال بھی غلط
قاری کی طرف جاتے ہیں تو ان کے پیش نظر آپ کے دل و دماغ میں یہی تھا کہ شراب کو مستقل ہمیشہ کے لیے ہر صورت کے اندر حرام کر دیا جائے. تو اب آپ نے یہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تو قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. یہ پوری آیت مبارکہ نازل. اس کے بعد بھی آیت مبارکہ ہے جس کے اندر خلاصہ کلام یہی ہے کہ فرما دیا گیا کہ شراب جو ہے یہ ناپاک شیطانی کام ہے تو تم اس سے بچو. سبحان اللہ. تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. تو اس طرح کی بہت ساری آیات اور بھی ہیں. تو یہ وہ آیات ہیں جنہیں موافقات عمر کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فہم و فراست کے اعتبار سے جو چیزیں سمجھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق اپنی جو ہے وہ مشیت اور اپنی حکمت کے ساتھ وہ والے احکام نازل فرما دیے. بہت خوب ماشاءاللہ. اللہ پاک کی بڑی ہی رحمتیں، بڑی ہی برکتیں اور بڑا ہی کرم تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور ان کے قلب اطہر کی پاکیزگی، ان کی سوچ کی بلندی اور رائے کی پختگی. دیکھیے کہ اللہ پاک نے ان کی رائے کا کیسا جو ہے وہ احترام فرمایا اور اس رائے کے موافق جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہی. اللہ پاک ان پہ رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. مفتی صاحب، ایک اور آپ کی سیرت کا بڑا زبردست پہلو بھی ہے. دو پہلو ہیں، اس کو میں چاہوں گا کہ تھوڑا ڈیفائن کیا جائے. عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے مزاج کے اندر تھوڑا شدت ہو، تھوڑا اسٹرانگ ہو تو وہ اسٹرانگ ہی ہوتا ہے، اور جو ذرا کمزور ہو، عاجزی کے ساتھ رہتا ہو تو اس میں یہی پہلو بہت زیادہ غالب رہتا ہے. اچھا، اپنی اپنی جگہ پر دونوں اوصاف بھی بن جاتے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک طرف تو آپ زبردست امیر، اسٹرانگ مین کہہ لیں، جو بھی ان کے تصور ہمارے ذہن میں ہے کہ آپ بڑے زبردست تھے اور ماشاءاللہ بڑے شدید تھے کفار پر. دوسری طرف کچھ ایسے واقعات بھی ہم پڑھتے ہیں کہ جس میں ایسی عاجزی، ایسی انکساری کہ عقل دنگ رہ جائے. تو ان دونوں اوصاف کا ایک پرسنالٹی میں ہونا کتنا اہم ہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ان دونوں اوصاف کو آپ کس طرح سے بیان فرمائیں گے اور اس میں ہمارے لیے کیا لرننگ ہے؟ جو آپ نے سوال کیا ہے وہ یوں ہے کہ بظاہر یوں لگتا ہے کہ دو ایسے اوصاف ہیں جو متضاد ہیں آپس کے اندر، ٹھیک ہے نا. یعنی ایک طرف جلال ہے جی، دوسری طرف جمال ہے. ایک طرف شدت ہے دوسری طرف نرمی ہے. تو اب شدت ہے تو شدت ہونی چاہیے، نرمی ہے تو نرمی ہونی چاہیے. شدت اور نرمی کا جمع ہو جانا یہ بڑا عجیب سی بات ہے. بات یہ ہے کہ جب کسی پکچر کو ہم تھوڑا سا ایک اس میں ویژن میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اصل پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا چیز ہے. صحیح. اس کی مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ میں آپ کے ساتھ کہیں جا رہا ہوں اور مجھ سے کسی آدمی نے آ کے کہا کہ سر مجھے 1000 روپیہ دیں گے آپ، مجھے ضرورت ہے. صحیح. میں نے اپنی جیب سے 10,000 روپیہ نکال کے اس کو دے دیا. صحیح. مانگا اس نے 1000، میں نے دیا 10,000. یار کیا سخاوت ہے بھائی. اچھا، دوسری طرف تھوڑا سا آگے گیا تو ایک بندے نے مجھے کہا کہ سر مجھے 500 روپیہ چاہیے، آپ مجھے دے دیں. تو میں نے کہا بھائی معاف کرو، مہربانی میں آپ کو نہیں دے سکتا. میں نے اس کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا. اب آپ اس عمل کو دیکھیں گے تو پہلے عمل کے اوپر تو آپ یہ کہیں گے کہ یار کتنے سخی، دوسرے عمل پہ آپ یہ کہیں گے یار یہ کتنے کنجوس ہیں. تو ظاہری اعتبار سے اب یا تو سخی ہے یا کنجوس ہے. ایسا ہی. لیکن اگر اس کے پیچھے آپ جا کے دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جو ان دونوں کو ملا دے. صحیح. اور وہ یہ ہے کہ جس بندے نے 1000 روپیہ مانگا اور میں نے اس کو 10,000 دیے، وہ یہ ہے کہ وہ بندہ حقیقتاً ضرورت مند ہے اور اسے 10,000 چاہیے، یہ مجھے پتا ہے. وہ بیچارہ شرم کے اندر مجھ سے 1000 مانگ سکا. صحیح. اور دوسرا یہ تھا کہ کسی اور سے مانگ لوں گا میں. تو میرے دل میں یہ آیا کہ یار بیچارہ 1000 مجھ سے مانگے گا، پھر کسی اور سے مانگے گا، 10 بندوں سے مانگے گا، 20 سے مانگے گا، 10 دیں گے، تب جا کے اس کی ضرورت پوری ہوگی. کتنوں کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، کتنوں کے آگے شرمندہ ہوگا، تو میں ہی کیوں نہ اس کی ضرورت پوری کر دوں. صحیح. تو میں نے اس لیے ایک کی بجائے 10,000 دے دی. دوسرا بندہ جس نے مجھ سے 500 روپیہ مانگا اور میں نے اس کو 1 روپیہ نہیں دیا، اس کے بارے میں مجھے پتا تھا کہ اس نے جا کے چرس کی پڑیا خریدنی ہے. صحیح. تو لہذا میں نے اس کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا، اس کو منع کر دیا میں نے. تو اب آپ دیکھیں کہ جب آپ نے ان دونوں واقعات کے جو پیچھے کی اصل چیز ہے اس کو سمجھا تو پتا چلا کہ نہیں بھائی وہ بھی صحیح تھا، وہ بھی صحیح تھا، دینا بھی صحیح تھا، نہ دینا بھی صحیح تھا. تو اسی طریقے سے شدت اور نرمی، ایک یہ ہے کہ شدت محض شدت ہو، ایک ہے نرمی محض نرمی ہو. تو ایسی جگہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو شدید ہوگا وہ شدید ہی ہوگا اور جو نرم ہوگا وہ نرم ہی ہوگا. لیکن اگر اس کے پیچھے ایک اور چیز ہو
اور وہ یہ ہے کہ میرے مالک کا حکم کیا ہے۔ واہ کیا بات۔ تو اب پتہ چلتا ہے کہ 10 جگہ سختی ہے، جہاں مالک نے فرمایا ہے اشداء علی الکفار اعزۃ علی الکافرین، اور جہاں پر نرمی ہے وہاں وہ مقام ہے کہ رحماء بینہم یا اذلۃ علی المؤمنین۔ واہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے گروہ کو، صحابہ کرام ہی کو اللہ تعالیٰ نے دونوں اوصاف کے ساتھ یاد کیا، انہی کو والذین معہ کو فرمایا اشداء علی الکفار، اور انہی کو فرمایا رحماء بینہم۔ اب وہ شدید بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ سخت بھی ہے، نرم بھی ہے، لیکن دونوں کے جو محامل ہیں وہ جدا جدا ہیں، مصادیق ان کے جدا جدا ہیں۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی نظر میں جو اصل چیز ہے وہ ہے شریعت اور سنت کی پابندی۔ صحیح۔ وہ آپ کی نظر میں ہے حکم خداوندی پر عمل، آپ کی نظر میں ہے خدا کی رضا کہاں کس چیز میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جہاں خدا کی رضا سختی کرنے میں ہے وہاں پر آپ سختی کرتے ہیں، اور جہاں خدا کی رضا نرمی کرنے میں ہے وہاں پر آپ بہت ہی نرم ہے۔ ایک طرف سختی کا یہ عالم ہے کہ ایک بہت بڑے علاقے کے گورنر کے بیٹے نے ایک جو ہے وہ جرم کیا، اور آپ نے سزا کے طور پہ اس گورنر کو درے مار دیے۔ اللہ، ایسی سختی۔ اللہ۔ اور یہ کہ بھئی جرم کس نے کیا، اور پیٹ دیا حکمران کو، لیکن وہی کہ وہاں پر وہی خدا کی مرضی تھی، وہی خدا کا حکم تھا، وہی خدا کے دین کا تقاضا تھا، وہی لوگوں کے حقوق کی بقا کا ذریعہ تھا۔ سبحان اللہ۔ تو لہذا آپ نے وہی کیا۔ اور دوسری طرف یہ معاملہ ہے کہ اپنی پیٹھ پر گندم کی بوری رکھ کے، اناج کی بوری رکھ کے آپ خود جا رہے ہیں، اور خادم غلام کہتا ہے کہ میں اٹھا لوں، تو فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کا بوجھ میں میرا اٹھا گے تو اللہ۔ پھر جا کر وہاں پر اس خاتون کو جو مدینے سے باہر ایک بیابان کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، وہاں پر جا کے اس کو وہ گندم کی بوری پیش کی، انہیں جو ہے وہ پکانے کے لیے سامان دیا، اور خود اس خاتون کی ہنڈیا پکانے کے لیے نیچے آگ جلانے کے لیے آپ پھونکے مار رہے ہیں، اور اس آگ کا دھواں جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کے درمیان سے گزر رہا ہے، اللہ، اللہ۔ اور وہاں پر روٹی اور کھانا پک رہا ہے، اور آپ دور بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب جو ہے وہ خادم کہتا ہے کہ حضور کام تو ہو گیا، اناج بھی دے دیا، کھانے کی چیزیں بھی دے دی، اب چلتے ہیں۔ فرمایا نہیں، میں نے اس خاتون کے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، اب تھوڑی دیر ہنستے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ، اللہ، اللہ۔ یہ نرمی ہے، کیا بات۔ یہ قلب کی جو ہے نا وہ ہے جو فرمایا گیا کہ مومن جو ہے وہ رحیم ہوتا ہے، کریم ہوتا ہے، شفیق ہوتا ہے، نرم دل ہوتا ہے، رحم دل ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کا وہ والا معاملہ ہے۔ تو ان دونوں کے پیچھے جو اللہ کی رضا اور اللہ کا حکم اور اس کی خوشنودی ہے، یہ وہ چیز ہے جو ان دونوں چیزوں کو جوڑنے والی ہے۔ بہت خوب مفتی صاحب، بہت خوب، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، دل تو بہت چاہتا ہے کہ بہت کچھ سنا جائے، بیان کیا جائے، لیکن وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا۔ بس انہی الفاظ پر سلسلے کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے کہ اللہ پاک ان کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے۔ جس طرح انہوں نے صحبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے برکتیں حاصل کی، اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں بھی یہ برکتوں میں سے حصہ نصیب فرمائے۔ جس طرح انہوں نے شریعت پر، سنت پر، قرآن پر، حدیث پر عمل کیا، اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، الحمدللہ ہر موقع پر جو بھی ہماری اس طرح کی پرسنالٹیز کے ایام ہوتے ہیں، آراء سے بزرگان دین ہوتے ہیں، ان پر اسپیشل پروگرامز اسی نیت سے پیش کیے جاتے ہیں تاکہ انہیں سن کر، سیکھ کر ہم بھی اپنی زندگی میں پازیٹیو چینج لانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا ہے۔ اس سے تشہیر ایمان و یقین کی، سچی ہے تعبیر یہ دین متی کی ہے۔ اس سے تشہیر ایمان و یقین کی۔ ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان، ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان۔
مجھ سے